آپ کی سلامتی ہو۔ آج میں شخصی گواہی دوں گا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا انسان کو اس زمین پر اپنے کام کے لیے، اپنے بزرگ نام کو جلال دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور اسی لیے وہ چن لیتا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور یقین اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے جب میں اپنی زندگی کو بچپن سے دیکھتا ہوں کہ اگر خدا کا ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں آج کہاں ہوتا، کیونکہ میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں نہ تو زیادہ ذہین ہوں، نہ ہی بہت پڑھا لکھا ہوں، لیکن پھر بھی خدا نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں ایک اچھے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا جو کہ نمونہ تھے۔ ماں کی محبت، رویہ نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ گرد و نواح سب کے ساتھ اچھا تھا۔ اس سے مجھے ایک اچھا ایٹریبیوٹ ملا، ایک اچھا کیریکٹر ملا۔ جب میں 5 سال کا تھا تو میرے والد نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور اس طرح ہماری کہانی مسیحی سفر پر یسوع کے ساتھ چلتے چلنے کی شروع ہوئی۔ جب میں 12 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا تو مجھے ایک جلد کی بیماری لگی، سکن ڈیزیز لگی، جس کو سائروسس کہتے ہیں، اور میری بری حالت تھی۔ میں کپڑے نہیں پہن سکتا تھا اور ایک چادر اوڑھ کر چلتا تھا اور اپنی ٹانگیں پھیلا کے چلتا تھا، اتنے زخم تھے۔ تو اچانک دسمبر کے مہینے میں جب میں دھوپ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر سورج کی گرمی میں اپنے آپ کو گرماتے ہوئے اچھا محسوس کر رہا تھا، تو اچانک مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میری ماں بازار گئی تھی سبزی لینے، باپ گھر میں تھا، اور چھوٹے 2-3 بہن بھائی جو تھے وہ اسکول میں چلے گئے، اس لیے میں اکیلا گھر میں تھا۔ ہم بہت غریب تو نہ تھے، کبھی بھوکے نہیں سوئے تھے، بٹ وی lived quite in the lower class۔ ہم امیر لوگ نہیں تھے، ہماری عزت کوئی نہیں تھی دنیا میں، لیکن خدا نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا، اور اس روز خداوند کا روح مجھے حرکت دلا کر واپس اپنے گھر میں لے گیا، یعنی میرے گھر میں۔ اور وہاں جا کر میں نے اپنے دروازے کو چٹخنی لگائی، کنڈی لگائی، اور لائٹ آن کر کے تو ایک قد اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی چادر کو نیچے گرا دیا۔ جب گرایا تو میں نے اپنی حالت دیکھی، جلد پر جگہ جگہ پھوڑے تھے، خون رس ہو رہا تھا، بہت تکلیف تھی۔ تو میں نے اچانک رونا شروع کر دیا اپنی حالت کو دیکھ کر، اور روتے روتے میں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور میں نے خداوند سے مانگا بھی نہیں تھا، صرف اپنی حالت پہ رو رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو خداوند کے ہاتھ نے مجھے اٹھا کھڑا کیا، اور اسی وقت میں سیدھا بالکل اسٹریٹ فارورڈ کھڑا ہو گیا، اور نیکسٹ ڈے میرے جسم سے تمام اسکیبز اتر گئے، ابھی میرے جسم پہ کوئی نشان بھی نہیں ان پھوڑوں کا، تو میں بالکل تندرست ہو گیا۔ آج کل
लोग मोजज़ात की बात करते हैं। मोजज़ा क्योंकि वो खुदावंद है। मोजज़ा का मतलब है उस चीज़ का वजूद में आना जो नेचर या कुदरत नहीं कर सकती, सिर्फ खुदा कर सकता है। तो खुदावंद ने मुझे शिफा दी, लेकिन आज शिफा की बात पहले होती है और जिस्म के बचने की बात पहले होती है, धन दौलत की बात पहले होती है और रूह की बात बहुत कम होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, उससे डरो जो जिस्म और रूह को हलाक कर सकता है। इस ज़माने से ना डरो जो सिर्फ जिस्म को हलाक कर सकते हैं। तो खुदावंद आपको शिफा भी देगा, बरकत भी देगा, नई ज़िंदगी भी देगा, आपको संभालेगा, आपकी ऊंची उड़ान करेगा, परों आपको अपने परों पे उठा लेगा। परों पे उठाता है उकाब की तरह, जीना सिखाता है उकाब की तरह। आपका खुदा, मेरा खुदा आपको संभालेगा। सिर्फ उसे कहिए, ऐ बाप, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, मुझ पर रहम कर। और उनका वादा है कि वो हम पर रहम करेगा, जो रहम मांगेगा उसको देगा। लेकिन उसका दूसरा तरीका, आप दूसरों पर रहम करें, आप दूसरों को मुआफ करें, आप दूसरों पर तरस खाएं। अपनी फजीलत नहीं चाहे बल्कि दूसरे की फजीलत चाहे। आजमा कर देखें खुदा उन कैसा मेहरबान है। ज़बूर नबीस अपने ज़बूर 34 और उसकी 8 आयत में फरमाते हैं, आजमा कर देखो खुदा उन कैसा मेहरबान है। खुदा आपको बरकत दे, बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।